کبھی سوچا ہے کہ حکومت کی صرف ایک میٹنگ میں اربوں روپے کے فیصلے کیسے ہو جاتے ہیں؟ آج ہم اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ایک ایسے ہی اجلاس کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں ملک کے لیے 227 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات منظور کیے گئے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ہاں، 227 ارب روپے، یہ وہ کل رقم ہے جو صرف ایک بیٹھک میں مختلف منصوبوں کے لیے منظور کر دی گئی۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے ملک میں کئی نئی ہسپتال یا یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلے کس بڑے پیمانے پر کیے جا رہے تھے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہیں پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خطیر رقم خرچ کہاں کی گئی، کن شعبوں کو زیادہ اہمیت دی گئی؟ اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ قومی خزانے سے یہ فنڈز کن مقاصد کے لیے جاری ہوئے۔ اچھا، تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فیصلے کرتا کون ہے۔ تو جناب، یہ ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی یعنی ECC۔ یہ کابینہ کی وہ طاقتور کمیٹی ہے جو ملک کی معیشت کی نبض پر ہاتھ رکھتی ہے اور اس کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے اس 227 ارب کی میٹنگ کا ایک جائزہ لیں گے، پھر ہم توانائی، سماجی ترقی اور ریاستی امور پر ہونے والے اخراجات کی تفصیلات میں جائیں گے، اور آخر میں ان فیصلوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ یہ ملکی ترجیحات کے بارے میں کیا کہانی بتاتے ہیں۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رقم کو مجموعی طور پر کیسے تقسیم کیا گیا۔ آپ ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں، تصویر ایک دم صاف ہو جاتی ہے نا؟ اخراجات کا سب سے بڑا یعنی تقریباً 90% حصہ سیدھا بجلی کے شعبے کے لیے رکھا گیا، پھر سماجی ترقیاتی منصوبے اور دیگر اسکیمیں آتی ہیں۔ یہ چارٹ خود ہی پوری کہانی بیان کر رہا ہے کہ اس میٹنگ کا اصل فوکس کیا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں سب سے بڑے حصے کی، یعنی توانائی کے شعبے کے لیے مختص کی گئی رقم پر، جو کہ ملک کی معیشت کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ پورے 200 ارب روپے، یہ خطیر رقم بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے لیے ایکوٹی انڈکشن کے طور پر منظور کی گئی۔ اب اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کمپنیوں میں مزید سرمایہ کاری کر رہی ہے تاکہ ان کے مالی حالات کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہ اس شعبے کو دیا گیا ایک بہت بڑا مالیاتی سہارا ہے۔ یہ ڈسکوز وہی کمپنیاں ہیں جو ہم سب کے گھروں تک بجلی پہنچاتی ہیں، لیکن گردشی قرضے، بجلی کی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی جیسے مسائل کی وجہ سے انہیں اکثر شدید مالی بحران کا سامنا رہتا ہے، یعنی کیش فلو کی کمی۔ یہ 200 ارب روپے اسی بحران سے نمٹنے اور ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن کہانی صرف ڈسکس کے بیل آؤٹ تک ہی محدود نہیں تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ایک کثیر و جہتی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ ایک طرف تو مالی بحران سے نمٹا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پائیدار ترقی کے اہداف یعنی SDGs کے تحت بجلی کے منصوبوں کے لیے 6 ارب روپے سے زیادہ کی رقم بھی منظور کی گئی۔ ساتھ ہی وزیر اعظم کے توانائی بچانے والے پنکھوں کے پروگرام کے معیار میں بھی تبدیلی کی منظوری دی گئی تاکہ توانائی کی کھپت کو بھی کم کیا جا سکے۔ اچھا، توانائی کے بعد اب آتے ہیں اخراجات کی دوسری بڑی کیٹیگری کی طرف، جو براہ راست عوام کی فلاح و بہبود اور سماجی ترقی سے جڑی ہے۔ اس سلائیڈ میں سماجی شعبے کی تقسیم بالکل واضح ہے۔ تعلیم اور نوجوانوں کی مہارتوں کے لیے 5.76 ارب، علاقائی ترقی کے منصوبوں کے لیے 5.19 ارب، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے تقریباً 4.8 ارب اور صحت کے شعبے کے لیے 250 ملین روپے منظور کیے گئے۔ دیکھیں، یہ جو بڑے بڑے اعداد و شمار ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کبھی صرف نمبرز لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے حقیقی انسانوں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی ہمدردی کی امداد کے تحت منظور ہونے والے یہ 4.775 ارب روپے، یہ رقم سیدھا لاپتہ افراد کے 945 خاندانوں تک پہنچے گی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو مالی اعداد و شمار کو ایک انسانی چہرہ دیتا ہے اور اس کے حقیقی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں آئیے ان اخراجات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو براہ راست حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے کام کاج کو چلانے کے لیے منظور کیے گئے۔ اس سلائیڈ میں چند دوسری گرانٹس کی تفصیل ہے۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بجٹ کے لیے 17 کروڑ روپے، فرنٹیئر کور اور پاکستان رینجرز کے ہیلی کاپٹرز کی دیکھ بھال کے لیے لاکھوں روپے، اور ہاں، ایک دلچسپ منظوری پارلیمنٹیرینز کے لیے 104 نئے فیملی سیوٹس کی تعمیر کی بھی دی گئی ہے۔ تو یہ تمام اعداد و شمار ہمیں ملکی ترجیحات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ جو اقتباس ہے نا، یہ دراصل پوری میٹنگ کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف توانائی کے شعبے میں ایک بہت بڑا بحران حل کرنے کی کوشش کی گئی، تو دوسری طرف ترقیاتی اور سماجی منصوبوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ تو اہم نقطہ یہ نکلا کہ یہ اخراجات ایک دوہری حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک فوری اور بڑے بحران سے نمٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف طویل مدتی سماجی اہداف پر بھی سرمایہ کاری جاری رکھی جا رہی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔
اگر صرف ایک اجلاس کے فیصلے قومی ترجیحات کی اتنی واضح تصویر پیش کرتے ہیں تو کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے پورے سال کے لیے ملک کی معاشی حکمت عملی، بحرانوں سے نپٹنے اور طویل مدتی ترقی کے درمیان توازن قائم رکھنے پر ہی مرکوز رہے گی؟ اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔